الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت 8واں حصہ صفحہ نمبر 161، طلاق مریض کا بیان۔ اس سے پہلے استثناء کے حوالے سے جو طلاق کے مسائل ہیں وہ بیان کیے جا رہے تھے، ان کا بیان مکمل ہو چکا ہے۔ اب آگے مریض کی طلاق کا بیان ہے، اس کے حوالے سے مسائل جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے۔ سب سے پہلے ایک حدیث پاک جو کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے، مصنف عبدالرزاق کے اندر کتاب الطلاق میں باب طلاق المریض جلد 7 صفحہ 47 پہ اس کو نقل کیا گیا۔ 12248 نمبر حدیث پاک ہے۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ فرمایا، اگر مریض طلاق دے تو عورت جب تک عدت میں ہے شوہر کی وارث ہے اور شوہر اس کا وارث نہیں ہے۔ فتح القدیر وغیرہ میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ کو مرض میں طلاق بائن دی اور عدت میں ان کی وفات ہو گئی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی زوجہ کو میراث دلائی، یعنی میراث جو کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال چھوڑا، اس میں سے ان کا جو حصہ بنتا تھا وہ ان کو دیا۔ اور یہ واقعہ مجمع صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے ہوا اور کسی نے انکار نہ کیا، لہٰذا اس پر اجماع ہو گیا، یعنی تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا کہ ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ یہ دو روایات ہم نے سنی ہیں۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ مسائل سنتے ہیں کہ مریض جب حالت مرض کے اندر، ایسا مرض کہ جس میں وہ جانتا ہے یا گھر والے جانتے ہیں کہ اس مرض کے اندر اس کا انتقال ہو جائے گا، ایسے مرض میں اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے مسائل مزید سنتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، مریض سے مراد وہ شخص ہے جس کی نسبت، یعنی جس کے بارے میں غالب گمان ہو، یعنی ذہن زیادہ یہ کہتا ہو کہ اس مرض سے یہ ہلاک ہو جائے گا، کہ مرض نے اسے اتنا لاغر کر دیا ہے، یعنی اتنا کمزور کر دیا ہے کہ گھر سے باہر کے کام کے لیے نہیں جا سکتا، مثلا نماز کے لیے مسجد کو نہ جا سکتا ہو یا تاجر اپنی دکان تک نہ جا سکتا ہو، اور یہ اکثر کے لحاظ سے ہے، ورنہ اصل حکم یہ ہے کہ اس مرض میں غالب گمان موت ہو، اگرچہ ابتداءً، جبکہ شدت نہ ہوئی ہو، باہر جا سکتا ہو۔ یعنی کہ یہ تو ویسے بات بیان کی کہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا یا اپنی دکان پر نہیں جا سکتا، لیکن اصل جو اس کے اندر حکم ہے جس کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ایسا گمان ہو کہ اس مرض کے اندر اس کی جو ہے وہ موت ہو جائے گی اور یہ دنیا سے چلا جائے گا، اگرچہ ابتداءً، یعنی جب کہ مرض کے اندر اتنی شدت نہیں ہے، مرض اتنا زیادہ نہیں ہوا، اس میں باہر جا سکتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ اصل جو اعتبار ہے وہ اسی بات کا ہوگا کہ جب یہ ذہن ہو کہ واقعی اس کا انتقال ہو جائے گا۔ مثلا حیضہ وغیرہ امراض مہلکہ، یعنی ہلاک کر دینے والی بیماریاں، ان میں بعض لوگ گھر سے باہر کے بھی کام کر لیتے ہیں، مگر ایسے امراض میں غالب گمان ہلاکت ہے، یعنی اکثر طور پر بندہ جو ہے وہ اس میں جان دے بیٹھتا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے۔ یوں ہی یہاں مریض کے لیے صاحب فراش ہونا بھی ضروری نہیں، صاحب فراش ہونا یعنی بستر پر پڑا ہوا ہونا، بستر پر ہی لیٹ جانا، اسے صاحب فراش کہتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے
ایسا نہیں کہ اگر وہ چلتا پھرتا ہے بستر پر نہیں لیٹا ہوا تو اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ صاحب فراش ہونا ضروری نہیں ہے، چلتا پھرتا ہے اور غالب گمان یہ ہے کہ یہ اب زندہ نہیں بچے گا تو بھی اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور امراض مزمنہ مثلاً سل، یعنی کہ یہ ایک بیماری کا نام ہے، فالج اگر روز بروز زیادتی پر ہوں تو یہ بھی مرض الموت ہے، یعنی سل کی جو بیماری ہے یا اس کے علاوہ فالج، اب یہ ایسے مرض ہیں کہ جو روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ بھی مرض الموت ہیں، یعنی ایسے مرض ہیں جس میں اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اور اگر ایک حالت پر قائم ہو گئے اور پرانے ہو گئے، یعنی 1 سال کا زمانہ گزر گیا اور وہ اسی حالت پر ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، نہ بڑھ رہا ہے نہ کم ہو رہا ہے، مرض اس طرح کا ہے، یعنی فالج ایک ہی حالت پر آ کر رک گیا، تو اب اس شخص کے تصرفات تندرست کی مثل نافذ ہوں گے، یعنی واقع ہوں گے، ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ وہ جو بھی تصرف کرتا ہے، کوئی چیز تحفہ کسی کو دیتا ہے، ہبہ کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، یا اپنی چیز کا مالک کسی کو بنا دیتا ہے، وکیل بناتا ہے، تو اس طرح کے جتنے وہ تصرفات کرے گا وہ اس کے نافذ ہو جائیں گے، ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ وگرنہ جو ہے حالت مرض، ایسا مرض جس کے اندر اس کے انتقال کا ظن غالب ہے، تو ایسی صورتحال میں اگر مریض کوئی کام کرتا ہے، تصرفات کرتا ہے، تو شریعت ان کو نافذ نہیں مانتی، بل ان کا اعتبار نہیں کیا جاتا، طلاق بھی دیتا ہے تو اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اگر ایسا نہیں ہے بلکہ مرض ایک جگہ رک گیا ہے اور اس میں بڑھوتری نہیں ہو رہی، تو اب اس کے تصرفات جو ہیں وہ واقع ہوتے رہیں گے۔ مسئلہ نمبر 2، مریض نے عورت کو طلاق دی تو اسے فار بالطلاق کہتے ہیں کہ وہ زوجہ کو ترکہ سے محروم کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کو طلاق دے دی جائے، یہ میری بیوی نہ رہے تو میرا جو ترکہ ہے، میری جو وراثت ہے، جو مال چھوڑوں گا پیچھے، اس میں سے اس کو حصہ نہ ملے، تو یہ اس اعتبار سے گویا کہ اس کو طلاق دی جاتی ہے، اسے فار بھی طلاق کہا جاتا ہے۔ اس کے مسائل صاحب بھار شیعت فرماتے ہیں کہ ہم عن قریب جو ہے وہ آگے ان مسائل کو بیان کریں گے۔ مسئلہ نمبر 3، جو شخص لڑائی میں دشمن سے لڑ رہا ہو وہ بھی مریض کے حکم میں ہے، اگرچہ مریض نہیں، کہ غالب خوف ہلاک ہے، یعنی ایک آدمی میدان جنگ کے اندر لڑ رہا ہے، دشمنوں سے لڑائی کر رہا ہے، تو اگرچہ وہ مریض نہیں ہے مگر اس کا حکم بھی مریض والا ہی ہے، کیونکہ جنگ کے اندر جو ہے وہ مارا جانا یہ ایک کثرت سے یہ بات واقع ہوتی ہے، اور عام طور پر بندہ جب جنگ میں جاتا ہے تو وہ شہید ہو جاتا ہے، مارا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ بھی مریض ہی کے حکم میں ہے، اس کے بھی وہی احکام ہوں گے جو کہ مریض کے ہیں۔ یوں ہی جو شخص قصاص میں قتل کے لیے یا پھانسی دینے کے لیے یا سنگسار کرنے کے لیے لایا گیا، سنگسار کرنا یعنی پتھروں سے مارنا، اتنا مارنا کہ وہ مر جائے، اس کے لیے لایا گیا، یا شیر وغیرہ کسی درندے نے اسے پچھاڑا، یعنی اس کو نیچے گرا کر اس کے اوپر بیٹھ گیا، یا کشتی میں سوار ہے اور کشتی موج کے تلاطم میں پڑ گئی، موجوں کا زور ہے، پانی کے تھپیڑے اس کو پڑ رہے ہیں، یا کشتی ٹوٹ گئی اور یہ اس کے کسی تختہ پر بہتا ہوا جا رہا ہے، تو یہ سب مریض کے حکم میں ہے، یعنی جتنی بھی یہ صورتیں بیان کی گئی ہیں اگرچہ ان میں یہ مریض نہیں بھی ہے، لیکن چونکہ اس میں جو ہے وہ ہلاکت کا اندیشہ ہے، اکثر عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں بندہ مارا جاتا ہے، تو صاحب بارشی فرماتے ہیں یہ سب مریض کے حکم میں ہے، جب کہ اسی سبب سے مر بھی جائیں، اور اگر وہ سبب جاتا رہا پھر کسی اور وجہ سے مر گئے تو مریض نہیں ہے، یعنی جس وقت یہ صورتحال بنی تو اللہ کی شان کہ وہ بچ گئے اور مارے نہیں گئے، لیکن بعد میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ کسی اور وجہ سے مر گئے تو یہ مریض نہیں سمجھے جائیں گے، اس وقت اس حالت میں جو انہوں نے تصرفات کیے ہوں گے وہ مانے جائیں گے۔ اور اگر شیر کے منہ سے چھوٹ گیا، شیر نے چھوڑ دیا مگر زخم ایسا کاری لگا ہے، ایسا سخت زخم لگا ہے کہ غالب گمان یہی ہے کہ اس سے مر جائے گا، تو اب بھی مریض ہی ہے، یعنی شیر کے
چھوڑ دینے کے بعد بھی وہ مریض ہی سمجھا جائے گا، اس کے احکامات مریض والے ہی ہوں گے۔ وہ اگر اس حالت میں بھی کوئی تصرفات کرتا ہے، بیع لین دین کرتا ہے، ان کو نافذ نہیں مانا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 4، مریض نے تبرع کیا۔ تبرع سے مراد یعنی اس نے کوئی نیکی کی، مال اپنا صدقہ کر کے، مثلا اپنی جائیداد وقف کر دی، یا کسی اجنبی کو ہبہ کر دیا، یا کسی عورت سے مہر مثل سے زیادہ پر نکاح کیا، تو صرف تہائی مال میں اس کا تصرف نافذ ہوگا کہ یہ افعال وصیت کے حکم میں ہیں۔ یعنی یہ جو اس نے تصرف کیا ہے، اس کا یہ کیا ہوا معاملہ، اس کا یہ عمل دخل، یہ تہائی مال کے اندر جاری ہوگا، اس سے زیادہ میں یہ مال جاری نہیں، یہ حکم جاری نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ مریض ہے، اور مریض اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو وہ وصیت کے حکم میں ہوتا ہے، اور وصیت کا حکم یہی ہے کہ کل جو مال اس نے چھوڑا ہے اس میں سے تہائی مال کے اندر وہ حکم جاری ہوتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہے تو اس سے زیادہ میں، اگر یعنی اتنی اس طرح کی وصیت اس نے کی ہے یا اس طرح کا کام اس نے کیا ہے جو تہائی مال سے زیادہ میں پورا ہوگا، تو اوپر والا جو حصہ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور تہائی مال کے اندر اس کی وصیت جو ہے وہ پوری کی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 5، عورت کو طلاق رجعی دی، یعنی ایسی طلاق کہ عدت کے اندر اس میں رجوع کر سکتا ہے، اور عدت کے اندر مرد مر گیا، تو مطلقاً عورت وارث ہے، صحت میں طلاق دی ہو یا مرض میں، عورت کی رضامندی سے دی ہو یا بغیر رضا کے، جو بھی صورتحال ہے عورت جو ہے وہ اپنے اس مرد کی وارث بنے گی۔ یوں ہی اگر عورت کتابیہ تھی، یعنی مسلمان نہیں تھی، کتابیہ تھی، آسمانی کتابوں میں سے کسی کتاب کو ماننے والی تھی، یا باندی، اور طلاق رجعی کی عدت میں مسلمان ہو گئی یا آزاد کر دی گئی، یعنی جس وقت مرد نے اس کو طلاق دی طلاق رجعی، تو اس عدت میں وہ مسلمان ہو جاتی ہے، یا اگر لونڈی تھی تو آزاد کر دی جاتی ہے، اور شوہر مر گیا تو مطلقاً وارث ہے، اگرچہ شوہر کو اس کے مسلمان ہونے یا آزاد ہونے کی خبر نہ ہو۔ یعنی شوہر مر گیا ہے اور مرنے سے پہلے اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ مسلمان ہو چکی ہے یا اس کو آزاد کر دیا گیا ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی جو وہ عورت ہے وہ اس مرد کی وارث بنے گی، مال وراثت میں سے اس کو حصہ دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 6، اگر مرض الموت میں عورت کو بائن طلاق دی، مرض الموت یعنی ایسا مرض جس میں یہ ظن غالب ہے کہ یہ فوت ہو جائے گا، عورت کو بائن طلاق دی، یعنی ایسی طلاق جس میں کنایہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور عورت فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے، ایک دی ہو یا زیادہ، اور اسی مرض میں عدت کے اندر مر گیا، خواہ اسی مرض سے مرا یا کسی اور سبب سے، یعنی اور سبب کیا ہو سکتا ہے، مثلا اس کو قتل کر ڈالا گیا، تو وہ عورت وارث ہے، جبکہ با اختیار خود اور عورت کی بغیر رضامندی کے طلاق دی ہو۔ یعنی عورت کی رضامندی نہیں تھی مگر مرد نے اس کو طلاق دے دی اور خود جو ہے وہ اس کو طلاق دی ہے، لیکن اس کے اندر شرط ہے، صاحب بھارشی فرماتے ہیں بشرط یہ کہ بوقت طلاق عورت وارث ہونے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو، یعنی اس قابل ہو کہ اس کو وارث بنایا جا سکتا ہو، اگرچہ شوہر کو اس کا علم نہ ہو۔ مثلا اب اس کو مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، عورت کتابیہ تھی یا کنیز اور اس وقت مسلمان یا آزاد ہو چکی تھی، یعنی کتابیہ تھی تو مسلمان ہوگی، کنیز تھی تو اس کو آزاد کر دیا گیا، اور اگر عدت گزارنے کے بعد مرا یا اس مرض سے اچھا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، پھر مر گیا، خواہ اسی مرض میں پھر مبتلا ہو کر مرا یا کسی اور سبب سے، یا طلاق دینے پر مجبور کیا گیا، یعنی مار ڈالنے یا عضو کاٹنے کی صحیح دھمکی دی گئی ہو، یعنی یہ کہا گیا ہو کہ اگر تم نے اس کو طلاق نہ دی تو تمہیں مار ڈالا جائے گا یا تمہارا فلاں عضو جو ہے اس کو کاٹ دیا جائے گا، یا عورت کی رضا سے طلاق دی ہو، خود عورت نے اپنی مرضی سے طلاق لی ہو، تو یہ جتنی بھی صورتیں بیان کی ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ ان صورتوں میں عورت وارث نہیں ہوگی۔ اور اگر قید کی دھمکی دی گئی کہ اگر تم نے طلاق نہ دی تو میں قید میں ڈال دیا جائے گا، اور طلاق دے دی،
تو عورت وارث ہے، اور اگر طلاق پر راضی نہ تھی مگر مجبور کی گئی کہ طلاق طلب کرے، یعنی ابھی عورت کی طرف سے معاملہ ہے کہ عورت جو ہے وہ طلاق نہیں لینا چاہتی تھی مگر اسے مجبور کیا گیا، اسے دھمکیاں دی گئی کہ تم طلاق طلب کرو، اور عورت کی طلب پر طلاق دی، اس صورت میں عورت جو ہے وہ وارث ہوگی۔ اس صورت میں اس کا حکم جو ہے وہ پیچھے والی صورت سے جدا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 7، یہ حکم کہ مرض الموت میں عورت بائن کی گئی، یعنی اس کو طلاق بائن دی گئی اور شوہر عدت کے اندر مر جائے تو بشرائط سابقہ یعنی انہی شرائط کے ساتھ جو پیچھے گزر چکی ہیں، عورت وارث ہوگی۔ طلاق کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ جو فرقت یعنی جو جدائی جانب زوج سے ہو، یعنی شوہر کی وجہ سے ہو، شوہر نے اپنی مرضی سے طلاق دی، عورت نے طلب نہ کی ہو، سب کا یہی حکم ہے۔ اب اس کو مثال کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ مثلا شوہر نے باخیار بلوغ عورت کو بائن کیا، یعنی بالغ ہونے پر ملنے والا جو اختیار ہے اس کی وجہ سے عورت کو بائن کر دیا، یا عورت کی ماں یا لڑکی کو شہوت سے بوسہ لیا، یا معاذ اللہ مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا اس نے، اور جو فرقت جانب زوجہ سے ہو اس میں وارث نہیں ہوگی۔ یعنی یہ جتنے بھی صورتیں بیان کی گئی ہیں اس میں مرد کی طرف سے یہ یعنی کہ فرقت پائی جا رہی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر ان کا وہی حکم ہوگا کہ اس میں وارث جو ہے وہ ہوگی۔ اور جو جدائی جانب زوجہ سے ہو، بیوی کی طرف سے ہو، بیوی نے طلاق طلب کیا ہو، یا بیوی نے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا ہو، بیوی نے خلا کرایا ہو، یا معاذ اللہ اسلام سے پھر گئی ہو، تو اس صورت میں وارث نہیں ہوگی۔ صاحب بارشی فرماتے ہیں کہ جو فرقت جو جدائی جانب زوجہ سے ہو اس میں وارث نہیں ہوگی۔ مثلا عورت نے شوہر کے لڑکے کا شہوت کے ساتھ بوسہ لیا، یا معاذ اللہ مرتد ہوگی، یا خلا کرایا۔ یوں ہی اگر غیر کی جانب سے ہو، یعنی نہ بیوی کی طرف سے نہ مرد کی طرف سے بلکہ کسی اور طرف سے، شوہر کے لڑکے نے عورت کا بوسہ لیا اگرچہ عورت کو مجبور کیا ہو، ہاں اگر اس کے باپ نے حکم دیا ہو تو وارث ہوگی۔ یعنی اگر کسی بھی جہت کے اعتبار سے جو ہے وہ مرد اس میں شامل نظر آتا ہے تو وہ وارث ہوگی، اور اگر عورت شامل نظر آتی ہے تو وہ وارث نہیں ہوگی۔ اور غیر کی جانب سے جو ہے اگر معاملہ ہے تو اس صورت کے اندر بھی یہی حکم ہوگا کہ عورت جو ہے وہ وارث نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 8، مریض نے عورت کو 3 طلاقیں دی تھی، اس کے بعد عورت مرتدہ ہو گئی، معاذ اللہ اسلام سے پھر گئی، پھر مسلمان ہوئی، اب شوہر مرا، یعنی جس وقت طلاق دی اس کے بعد وہ مرتد ہوگی، اور پھر دوبارہ جب مسلمان ہوئی یا پھر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو وارث نہ ہوگی، اگرچہ ابھی عدت پوری نہ ہوئی ہو۔ عدت پوری نہیں بھی ہوئی تب بھی جو ہے وہ عورت وارث نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 9، عورت نے طلاق رجعی یا طلاق کا سوال کیا تھا، مرد مریض نے طلاق بائن یا 3 طلاقیں دے دیں۔ طلاق بائن کا حکم یہی ہے کہ جیسے طلاق دی عورت مرد کے نکاح سے نکل جائے گی، طلاق بائن دے دی یا 3 طلاقیں دے دی، اور عدت میں مر گیا تو عورت وارث ہے۔ یوں ہی عورت نے بطور خود، یعنی خود اپنی مرضی سے اپنے کو 3 طلاقیں دے لی تھی، اور شوہر مریض نے جائز کر دی۔ بیوی نے اپنے آپ کو خود ہی طلاق دے لی اور شوہر نے اس کو جائز کر دیا، کہا ٹھیک ہے، تو وارث ہوگی۔ اور اگر شوہر نے عورت کو اختیار دیا تھا، عورت نے اپنے نفس کو اختیار کیا، یعنی مرد نے اس کو اختیار دیا ہے تم چاہتی ہو تو اپنے آپ کو طلاق دے لو، اور اگر نہیں چاہتی تو نہ دو، تو عورت نے اپنے نفس کو اختیار کیا، اپنے آپ کو طلاق دے لی، یا شوہر نے کہا تھا تو اپنے کو 3 طلاقیں دے دے، عورت نے دے دیں، تو اس صورت میں وارث نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 10، مریض نے عورت کو طلاق بائن دی تھی، مرد مریض ہے اس نے عورت کو طلاق بائن دے دی، اور عورت ہی اثناء عدت میں مر گئی، عدت کے دوران عورت جو ہے وہ مر جاتی ہے، تو یہ شوہر اس کا وارث نہ ہوگا، اور اگر رجعی طلاق دی تھی تو وارث ہوگا۔ طلاق بائن کے اندر چونکہ عورت فوراً نکاح سے نکل جائے گی، لہٰذا
اگر عورت ہی مر گئی تو ظاہر سی بات ہے جب عورت مر گئی ہے تو اب بالکل من کل الوجوہ طلاق کا معاملہ نکاح کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ عورت جو ہے وہ وارث مرد جو ہے وہ وارث نہیں ہوگا۔ ہاں اگر طلاق رجعی دی تھی، چونکہ طلاق رجعی کا ایک حکم من واجن یہی ہوتا ہے کہ نکاح باقی ہے اور وہ اس کی بیوی ہی ایک اعتبار سے سمجھی جاتی ہے، تو اس صورت میں وہ وارث بن جائے گا۔ مسئلہ نمبر 11، قتل کے لیے لایا گیا تھا مگر پھر قید خانہ کو واپس کر دیا گیا۔ مرد کو قتل کرنے کے لیے لایا گیا مگر پھر کسی وجہ سے قتل نہ کیا گیا اور اس کو واپس بھیج دیا گیا، یا دشمن سے میدان جنگ میں لڑ رہا تھا پھر صف میں واپس آ گیا، تو یہ اس مریض کے حکم میں ہے کہ اچھا ہو گیا، لہٰذا اس حالت میں طلاق دی تھی اور عدت کے اندر مارا گیا، یعنی مرد مارا گیا، ابھی عورت کی عدت پوری نہیں ہوئی، مرد مارا گیا تو عورت وارث نہیں ہوگی۔ یعنی اس صورت میں جو طلاق دے رہا ہے اس طلاق کا اعتبار کیا جائے گا، چونکہ وہ مریض کے حکم میں نہیں ہے۔ ہاں اگر میدان جنگ کے اندر ہوتا یا قتل کی اس جگہ پر ہوتا اور پھر اس کو جو ہے وہ بھی واپس نہیں بھیجا گیا ہوتا یا وہ دشمن سے لڑ ہی رہا ہوتا، ایسی صورت میں اگر طلاق دیتا تو اس کی طلاق کا اعتبار جو ہے وہ نہیں کیا جانا تھا۔ مسئلہ نمبر 12، مریض نے طلاق دی تھی اور خود عورت نے اسے عدت کے اندر قتل کر ڈالا تو وارث نہ ہوگی کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوتا، چونکہ اس نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہے تو اس بنا پر جو ہے وہ قتل کرنے کی وجہ سے اب وارث نہیں بنے گی اگرچہ عدت ابھی پوری نہیں ہوئی۔ مسئلہ نمبر 13، عورت مریضہ تھی اور اس نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے شوہر سے فرقت ہو گئی، شوہر سے وہ جدا ہو گئی۔ مثلا کیا کام کیا؟ مثلا خیار بلوغ و عتق یا شوہر کے لڑکے کا بوسہ لیا۔ خیار بلوغ کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ نابالغ تھی، جب وہ بالغ ہوئی تو شریعت اس کو یہ اختیار دیتی ہے کہ اگر نابالغی کی حالت میں اس کا نکاح ہوا ہے تو بالغ ہوتے ہی جس وقت یہ بالغ ہوئی اس وقت اگر یہ چاہے تو اپنے اس نکاح کو ختم کر سکتی ہے، اگر چاہے تو باقی رکھ سکتی ہے، تو اس نے نکاح کو ختم کر دیا۔ اور خیار عتق کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ لونڈی تھی، اسی حالت میں اس کا نکاح کیا گیا، بعد میں اس کو آزاد کر دیا گیا، تو جس وقت اس کو آزاد کیا جائے شریعت اس کو یہ اختیار دیتی ہے اگر چاہے تو اپنے نکاح کو باقی رکھے، چاہے تو ختم کر دے، تو اس نے جو ہے وہ اپنے نکاح کو ختم کر دیا۔ یا تیسری صورت جو بیان کی کہ شوہر کے لڑکے کا بوسہ لیا، یعنی جو شوہر کا بیٹا ہے اس کا اس نے شہوت کے ساتھ بوسہ لے لیا ہے، تو چونکہ اس کا شہوت کے ساتھ بوسہ لینے کی وجہ سے، اس کو چومنے کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی اور یہ عورت اپنے مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ تو یہ 3 صورتیں بیان کی، یا پھر مر گئی، نہیں بلکہ اسی صورت میں مر گئی، یہ تینوں کام کی اور پھر جو ہے وہ مر گئی تو شوہر اس کا وارث ہوگا۔ اس صورت میں یہ جو جدائی آئی ہے یہ عورت کی طرف سے آئی ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہی ہے کہ مرد وارث بن جائے گا۔ مسئلہ نمبر 14، مریض نے عورت کو طلاق بائن دی تھی اور عورت نے ابن زوج کا بوسہ لیا، یعنی خاوند کا جو بیٹا ہے، شوہر کا جو بیٹا ہے اس کا بوسہ لیا، یا مطاوعت کی۔ مطاوعت کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کا جو بیٹا ہے اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ بخوشی قابو دے دیا ہے، اس کو یہ خود اجازت دے دی کہ تم میرے ساتھ جو ہے وہ صحبت کرو، جماع کرو، تو یہ والا کام کیا۔ یا مرض کی حالت میں لعان کیا۔ لعان جو ہے یہ ایک مخصوص اصطلاح ہے، اس کا بیان جو ہے وہ تھوڑی سی وضاحت اس کی بیان کر دی جاتی ہے۔ لعان یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت پر یہ تہمت لگا دیتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، تو ایسی صورتحال میں اگر عورت اس سے منکر ہو تو پھر جو ہے وہ قاضی کے پاس جا کر لعان کیا جاتا ہے۔ مرد جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر جو بات میں نے کی ہے اس عورت کے معاملے میں اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، اور عورت بھی اسی طرح کے جملے بولتی ہے کہ اگر یہ سچا ہے اس بات میں جو یہ کہہ رہا ہے تو مجھ پر لعنت ہے، یہ 4 بار کہا جاتا ہے، اور اگر یہ دونوں کہہ دیں تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ
دونوں کے مابین، یہ 3 بار کہا جائے گا، اگر یہ کہہ دیتے ہیں تو پھر دونوں کے مابین جو ہے وہ جدائی کروا دی جاتی ہے۔ یہ لیان کیا یا مرض کی حالت میں ایلا کیا، حالت مرض میں تھا اور مرد جو ہے وہ یہ کہتا ہے، ایلا کسے کہتے ہیں، وہ یہ کہ مرد یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، 4 ماہ تک اس کی مدت ہے، اس کے اندر میں اس کے قریب ہی نہیں جاؤں گا، حق صحبت ادا نہیں کروں گا، تو یہ صورت کی، اور اس کی مدت گزر گئی، ایلا کی مدت گزر گئی تو عورت وارث ہوگی۔ اور اگر رجعی طلاق میں ابن زوج کا بوسہ عدت میں لیا، طلاق بائی نہیں بلکہ طلاق رجعی دی مرد نے، تو شوہر کے بیٹے کا بوسہ عدت میں لیا تو وارث نہیں ہوگی کہ اب فرقت جانب زوجہ سے ہے، یعنی اس کے اندر جو جدائی ہوئی ہے وہ بیوی کی طرف سے ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ وارث نہیں ہوگی۔ یوں ہی اگر بلوغ یا عتق یعنی بالغ ہونا یا آزاد ہونا یا شوہر کے نامرد ہونے یا عضو تناسل کٹ جانے کی بنا پر، یعنی اس کی وجہ سے عورت کو اختیار دیا گیا، چونکہ عورت کو بالغ ہونے پر بھی اختیار ہوتا ہے، عتق پر بھی اختیار ہوتا ہے، اور شوہر نامرد ہے اور حق صحبت ادا نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں عورت کو اختیار ہوتا ہے، تو اس صورت میں عورت نے اپنے نفس کو اختیار کیا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو وارث نہیں ہوگی کہ فرقت جانب زوجہ سے ہے، بیوی کی طرف سے جدائی ہے، اور جب بیوی کی طرف سے جدائی کا معاملہ ہو تو پھر وہ وارث نہیں بنتی۔ اور اگر صحت میں ایلا کیا تھا اور مرض میں مدت پوری ہوئی، جس وقت اس نے ایلا کیا، یہ کہا کہ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا 4 مہینے تک، تو اس صورت میں وہ مریض نہیں تھا بلکہ صحت مند تھا، اور مرض میں عدت پوری ہوئی تو وارث نہیں ہوگی۔ اور اگر عورت مریضہ سے لیان کیا، جو عورت حالت مرض میں ہے اس سے لیان کیا اور عدت کے اندر مر گئی، تو شوہر وارث نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 15، عورت مریضہ تھی اور شوہر نامرد، عورت کو اختیار دیا گیا، یعنی پہلے سال بھر کی شوہر کو میعاد دی گئی، یعنی سال بھر کے لیے مرد کو یہ رخصت دی گئی، یہ وقت دیا گیا کہ تم اپنا علاج کروا لو، اگر تم جماع پر قادر ہو جاتی ہو تو یہ تمہاری بیوی ہوگی، اور اگر ایسا کیا گیا، مرد کو سال کا وقفہ دیا گیا علاج کروانے کے لیے، مگر اس مدت کے اندر جو ہے وہ شوہر نے جماع نہ کیا، پھر عورت کو اختیار دیا گیا اور اس نے اپنے نفس کو اختیار کیا اور عدت کے اندر مر گئی، یا شوہر نے دخول کے بعد عورت کو طلاق بائن دے دی، پھر شوہر کا عضو تناسل کٹ گیا، یعنی جماع کرنے کے بعد مرد نے طلاق دی، طلاق بائن، اور اس کے بعد اس کا عضو تناسل کٹ گیا، اس کے بعد اسی عورت سے عدت کے اندر نکاح کیا، اب عورت کو اس کا حال معلوم ہوا، یعنی کہ یہ تو عضو تناسل اس کا کٹ چکا ہے، جماع پر قادر نہیں ہے، تو اس نے اپنے نفس کو اختیار کیا، یعنی اپنے آپ کو اس سے جدا کیا، اور مریضہ تھی، عدت کے اندر مر گئی، تو ان دونوں صورتوں میں شوہر اس کا وارث نہیں بنے گا۔ مسئلہ نمبر 16، دشمنوں نے قید کر لیا ہے، مرد کو دشمنوں نے قید کر لیا یا صف قتال میں ہے، یعنی جنگ کرنے کی صف میں ہے مگر لڑتا نہیں ہے، دشمن نے قید کر لیا، ایک یہ صورت، یا پھر یہ کہ صف کے اندر کھڑا ہے، جنگ کے اندر کھڑا ہے مگر لڑتا نہیں، یا بخار وغیرہ کسی بیماری میں مبتلا ہے جس میں غالب گمان ہلاکت نہ ہو، یعنی ایسی بیماری نہ ہو کہ جس میں یہ ہو کہ یہ مر جائے گا، یا وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے، یہ خاص قسم کی ایک بیماری ہے، یا کشتی پر سوار ہے اور ڈوبنے کا خوف نہیں، یا شیروں کے بن میں ہے، یعنی شیروں کے جنگل میں ہے، یا ایسی جگہ ہے جہاں دشمنوں کا خوف ہے، یا قصاص یا رجم کے لیے قید ہے، قصاص یعنی کہ اگر اس نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کرنا، رجم کرنا یعنی کہ پتھروں سے اتنا مارنا کہ جو ہے وہ مر جائے، اس کے لیے اس کو قید کیا ہوا ہے، تو ان صورتوں میں مریض کے حکم میں نہیں، طلاق دینے کے بعد عدت میں مارا جائے یا مر جائے تو عورت وارث نہیں ہوگی، اس میں جو یہ طلاق دے گا
اس طلاق کو نافذ مانا جائے گا، وہ طلاق واقع ہوگی، اور ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ عورت اس کی وارث نہیں بنے گی۔ مسئلہ نمبر 17، حمل کی حالت میں جانب زوجہ سے تفریق واقع ہوئی۔ بیوی حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اور اس صورت میں بیوی کی طرف سے جدائی واقع ہوئی، اس نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے جدائی ہوئی، اور بچہ پیدا ہونے میں مر گئی، تو شوہر وارث نہ ہوگا۔ ہاں اگر درد ذہ یعنی بچہ پیدا ہونے کے وقت جو عورت کو درد ہوتی ہے، اس میں ایسا ہوا تو وارث ہوگا کہ اب عورت فارغ ہے، یعنی اس صورت کے اندر عورت کو طلاق دینا یہی ہے، ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کو وراثت سے محروم کرنا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اگر اس نے جو ہے وہ طلاق کا معاملہ ہوا شوہر کی جانب سے، عورت کی جانب سے، تو ایسی صورت میں اگر وہ مر جاتی ہے تو مرد اس کا وارث بن جائے گا۔